دینداری میں آگے بڑھو. ابھی رمضان بالکل قریب ہے اور رمضان سے پہلے کم سے کم اپنے آپ کو چینج کر لو. ایسا نہیں جس دن چاند دکھا اسی دن ٹوپی کرتا پاجامہ لگا کر کے بس ایسا سمجھو ہم بس اس کے بعد کچھ نہیں, سب کچھ موبائل میں ڈیلیٹ اور بس اللہ 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 اللہ. یہ منافقوں والا کام چھوڑو. پہلے سے رمضان کی آنے کی تیاری پہلے سے کر لو. ضروری نہیں ہے کہ اسی دن مسجد میں جاؤ. کتنے مسلمان ہیں ایک چاند دیکھا تو مسجدوں کو آباد کر دیا, بس چاند نظر مولانا سب ختم. اب ہم بالکل نماز روزہ ہر جگہ جو بھی کرنا رہے گا سب کریں گے. موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے اب گلیوں میں گزر رہا ہے تو قرآن سنتے سناتے ہوئے آواز موبائل میں لگا دیا تقریریں قرآن کی آیتیں, اور جیسے ہی ایک چاند ختم, عید کی چاند نظر آئی, اسی دن ساری تقریریں, ساری آڈیو, ساری تلاوتیں ڈیلیٹ اور بھوجپوری گانا اسٹارٹ. یہ ہے مسلمانوں کا حال میرے بھائیو. سوچیے آپ, حضرت بلال ایک دن کا مسلمان نہیں, حضرت بلال زندگی کے فارمولہ اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی میری زندگی کا دستور یہی ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے, جب میں ناپاک ہوتا ہوں تو میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بلال یہی وہ عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند کر رہا ہے, اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت متعین کر دیا, کنفرم کر دیا ہے. آئی دیگل بینک کے لوگوں, آئی کشن گنج کے رہنے والوں, سنو, دنیا ہمیشہ کسی کو باقی نہیں رکھی. جب جناب محمد رسول اللہ دنیا میں ہمیشہ نہ رہے, جب دنیا میں بڑے بڑے تاج کے مالک نہ رہے, مصر کا وہ بادشاہ بھی نہ رہا, اور اسی طریقے سے عراق پہ حکومت کرنے والا صدام جو کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھایا کرتا تھا, چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھایا پیتا رہتا تھا, سونے کے گلاس میں پانی پیا کرتا تھا, وہ آج دنیا میں باقی نہ رہا. تو آئی لوگوں, تم دنیا میں ہمیشہ باقی تو نہیں رہو گے, مرنا اسی قبر کے اندر چلے جانا ہے. کبھی اپنی زندگی میں سوچ لو کہ اس قبر میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو کون سے مقام میں کھڑا کر رکھے ہو. تقوی اپنے اندر پیدا کر لو, اور تقوی پیدا کرنے کے لیے آپ کو جناب محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو فالو کرنا پڑے گا. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نظر میں پیارا وہ ہے جو تقوی والا ہو. تقوی والے کے لیے کیا مطلب؟ دینداری اپنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کیسے برائیوں سے بچیے گا. قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے. اور نماز سے پہلے وضو آپ کو بنانا, یعنی ہمیشہ باوضو رہیے, نماز پڑھیے, اور یہ نماز آپ کو متقی بنا دے گا. اور اسی نماز کی شکشا اور تعلیم تو ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے. یوگی یوجت ستت ماتمانم رہسستھتا ایکاکی چتاتم نراشر پرگیا پنچم سمయ کرتبیہ. یہی چیز تو, یہی عبادت اور یہی تقوی اور یہی دینداری ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اس کے یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ تم نماز ادا کرو. ہائی شنکر جی کہہ رہے ہیں, ارجن سن لے, آئی ارجن سنو, یوگی یوجت ستت ماتمانم رہسستھتا, کسی بھی حال میں تم نماز ترک مت کرنا. ایکاکی چتاتم نراشن پرگیا پنچم سمయ کرتبیہ, کم سے کم 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو. یہی 5 ٹائم تو اسلام بھی بتاتا ہے. تم دنیا میں کھاؤ پیو گھومو سب کچھ کرو, لیکن 5 وقت میں جب مؤذن کی آواز تیرے کانوں میں سنائی دے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو تم اپنی دکانیں بند کر لو, ہاں اپنا گھر مکان چھوڑو, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو اور مسجدوں کی طرف نکل جاؤ. یہ ٹھنڈ کے موقع پہ جب مؤذن کی اذان کی آواز تمہیں سنائی دے, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم کی آواز جب تجھے تیرے کانوں میں آواز آئے, تو تم اپنے گھر والوں سے کہہ دو کہ مجھے نماز زیادہ پیاری ہے. آئی میری بیوی اٹھ تو بھی نماز پڑھ لے, چل میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں, کیونکہ یہ نماز الصلاۃ مفتاح الجنہ, یہ نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے.
اور اسی نماز کے لیے تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ لوگوں کو بتایا کہ کل قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا، یسأل، پہلا سوال نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال، تم دنیا میں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کر لیجئے کہ حالات کتنے بدل چکے ہیں۔ تقویٰ کے معاملے میں نہیں، آج ہمارے یہاں دوسرے معاملے میں لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غور کریے آپ، اور جس کے پاس جتنا تقویٰ ہوگا وہ اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرے گا، جس کے پاس جتنا تقویٰ ہوگا انسانیت کی حفاظت بھی وہ اتنی زیادہ کرے گا۔ ایک انسان اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہہ دے، بعد میں سوچتا ہے اس کو برا لگ گیا، غصہ ہو جائے گا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، یہی معاملہ تو صحابہ کے اندر بھی موجود تھا۔ حضرت بلال کو حضرت ابو ذر نے صرف اتنا ہی کہا تھا، اے کالے کلوٹے، تم کالے تمہاری ماں کالی۔ حضرت بلال کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہا تھا، تو کالا، تیری ماں کالی۔ حضرت بلال کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے، رونے لگے، اور اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھے یہ کہا گیا، ابو ذر غفاری نے مجھے کالا کہا، میری ماں کو کالی کہہ دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ کے نظر میں کالا گورا بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، اس طریقے سے مجھے کمنٹ کر رہا ہے، اس طریقے سے میرے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اب بتائیے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلوایا، بلاؤ ان کو۔ اور جب ابو ذر غفاری کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، اے ابو ذر غفاری، کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کہی ہے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں نے ایسی بات کہہ دی ہے، غصے میں دونوں میں تو میں ہو گئی تھی تو میں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو ذر غفاری، کیا ابھی تک تیرے اندر جہالت باقی ہے؟ زمانہ جاہلیت کی وہ ساری چیزیں تیرے اندر باقی ہے؟ اسلام کے اندر رنگ و نسل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے ابو ذر غفاری، معافی مانگ اس سے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ان سے معافی مانگی اور وہاں سے دونوں کے دونوں نکل گئے۔ باہر نکلتے تو حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ بلال معاف کر دے، اے بلال مجھے بخش دے، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگ اپنی زبان سے اگر غلط بات نکال لیا کرتے تو معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں نکل جاتی ہے، کوئی اس کے اوپر ذرہ برابر ہمیں فکر نہیں ہے۔ خاص کر کے عورتوں کو دیکھیے، جب آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ایسی ایسی گالیاں، ایسی ایسی باتیں، لگتا ہے کہ یہ مسلمان لڑکیاں نہیں ہیں۔ میرے بھائی غور کریے، اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے زبان اور شرمگاہ۔ الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزیں جان رہے ہیں آپ، زبان اور شرمگاہ، یعنی یہ تم اقرار کرو کہ میں اپنی زبان سے میں کسی کو برا بھلا نہیں بولوں گا، میں اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دوں گا، چغلی نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگاؤں گا۔ اے مسلمانوں، سب سے زیادہ ہمارے یہاں جو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ جو معاملہ خطرناک ہو رہا ہے، اس زبان کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ آج غیبت ہمارے یہاں ہوتی چلی جا رہی ہے، کسی کی برائی کسی کے سامنے ہو رہی ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ایک عورت اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہے، ایک مرد اپنے بیوی کی برائی، ایک باپ اپنے بیٹوں کی برائی دوسروں جگہوں پہ کر رہا ہے۔
آج یہاں تو یہ ہے کہ آج عام جنتا اپنے علماء کی غیبت کر رہا ہے، جن کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، جن کے پیچھے وہ نماز ادا کر رہا ہے، جو ان کا نکاح پڑھاتا ہے، جنازہ پڑھاتا ہے، اپنی مولویوں کی غیبت اور چغلی اور برائی سماج کے لوگوں میں آپس میں بیٹھ کر کے ہو رہا ہے۔ اب تصور کرو میرے بھائی، یہ حالات کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی کہا تھا کہ تم زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور آج کل تو اس زبان نے اتنا فتنہ مچا دیا کہ حدوں کو پار کر گیا۔ زبان کے اوپر کنٹرول کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا ذکر گزر دو قبروں کے درمیان سے ہو رہا ہے۔ غور سے سننا کشن گنج کے لوگوں، دیگل بینک کے لوگوں، نبی اکرم قبرستان کے بیچوں بیچ میں سے گزر رہے ہیں اور آپ اپنے اونٹنی پہ سوار ہیں۔ اچانک آپ کی اونٹنی بدکنے لگی، اچھلنے لگی، کودنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اس اونٹنی کو روکا اور نیچے اتر گئے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ ان قبروں کے اندر کون لوگ موجود ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا ان قبروں کے اندر فلاں فلاں لوگ مدفون ہیں اور فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگ کمنٹ کرنے والے کہیں گے کہ مولانا پھر اللہ کے نبی کو کیسے معلوم ہوا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ ان قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اونٹنی بدک رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں لوگوں کے درمیان میں کا عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ چھوٹے سے گناہ، ایک گناہ یمشی بن نمیمہ، ایک گناہ یہ ہے کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا، یعنی اپنی زبان کا غلط استعمال کیا کرتا تھا۔ آج کل دیکھ رہے ہیں موبائل میں لگ گیا تو گھنٹے گھنٹے بھر دوسروں کی غیبت، دوسروں کی چغلی، دوسروں کی برائی آج ہم اور آپ کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ زبان کے اوپر کنٹرول نہ کرنا عذاب قبر میں میرے بھائیوں، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، کیونکہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اور